وہ مار دیں گے، آپ نے بھی بائی نہیں جانا، سبزی وغیرہ کچھ نہیں لینے جانا، بھائی لے کے آئے گا، آپ نے نہیں جانا ماما، آپ نے میرے پاس ہی رہنا ہے، بس اس کو یہی خوف ہے۔ پتہ نہیں کہتی ماما پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے وہ مار دیں گے۔ وہ اسکول جانے کا تو بالکل ہی نام نہیں لیتی، میں نے اسکول پڑھنا ہی نہیں ہے ماما، مجھے اسکول نہ پڑھاؤ، یہی کہ ڈری سہمی رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی ان سے یہی خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے، ہمیں بھی بہت زیادہ خوف ہے ان لوگوں سے، اتنا خوف ہے نا کہ ہم میری بیٹیاں میں کیا کروں، جوان بیٹیاں میری، ایک تو چھوٹی ہے، دو تو بڑی ہیں، میں کیا میں خود ہی میں خود بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اسی شخص نے، اسی لڑکے نے، عباش نے پہلے بھی تو حرکت کرنے کی کوشش کی تھی نا آپ کی بیٹی سے؟ ہاں کی تھی، اس وقت وہ میری بیٹی 8 سال کی تھی، اب وہ 14 سال کی ہو گئی ہے۔ کر لی وہ ایس ایچ او بولتا ہے، کہتا یہ تو معاف کرنے والی عورت ہے، آپ کو معاف کر دے گی، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنا جرم مان لیں۔ اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا ہے، وہ خود مان گیا۔ جو مجرم پکڑا ہوا وہی، وہ کل کی بات ہے، میں کام پہ جا رہی تھی، وہی لڑکی مجھے ملی جو اس کے بیٹے کے ساتھ بڑی اٹیچ تھی، اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اس لڑکی نے؟ اس لڑکی نے، ہمیرا نام ہے اس کا۔ مجھے تو انصاف چاہیے، کل کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے لے لیں آپ، چھوڑ دیں اس کیس کو، تو پھر کیا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی چاہے انسان لاکھوں روپے لے کے تو بچے کی عزت واپس آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، اے آر آفیشیل سے میں ہوں عامر بشیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بار پھر ایک ایسی سٹوری کے ساتھ جہاں پر میں پہلے اس فیملی کے ساتھ آیا۔ ان کی معصوم بچی ہے 8 سال کی، جس کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ انہی کے گھر کے بالکل سامنے ان کا ہمسایا ہے، اس نے ان کی حرکت سے پہلے بھی ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ کوشش کی گئی تھی اسی لڑکے نے، لیکن انہوں نے محلے کے جو معتبر لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اس معاملے میں داخل ہوئے، انہوں نے اس معاملے کو رفع دفع کروا دیا، اور آج اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کی چھوٹی بیٹی، کیونکہ ان کے جو خاوند ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کی چھوٹی بچی جس کی عمر تقریباً معصوم سی ہے، وہ 7-8 سال اس کی عمر ہے، ابھی پڑھنے کی عمر ہے، کھیلتے ہوئے اس کو لے گیا اور اس کے ساتھ اس عباش نے اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو تار تار کر دیا۔ ملزم تو اریسٹ ہو گیا ہوا ہے، لیکن آج ان کے پاس آنے کا مقصد ہے کہ اب وہ ملزم تو اریسٹ ہے، اس کی فیملی چونکہ ان کے گھر کے بالکل سامنے موجود ہے، اور کیا انہیں لگتا ہے کہ پولیس کی طرف سے انہیں انصاف مل پائے گا؟ آج انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیں کہ وہ پہلے تو آپ کی بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ ڈر کوئی تھوڑا اس سے ختم ہوا ہے کہ نہیں؟ کچھ تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن باہر نہیں ہو جاتی، اسکول جانے کا تو بالکل ہی نام ہی نہیں لیتی، کہتی ماما میں نے اسکول نہیں جانا، مجھے وہ مار دیں گے، آپ نے بھی باہر نہیں جانا، سبزی وغیرہ کچھ نہیں لینے جانا، بھائی لے کے آئے گا، آپ نے نہیں جانا ماما، آپ نے میرے پاس ہی رہنا ہے، بس اس کو یہی خوف ہے۔ پتہ نہیں کہتی ماما پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے وہ مار دیں گے۔ وہ اسکول جانے کا تو بالکل ہی نام نہیں لیتی، میں نے اسکول پڑھنا ہی نہیں ہے ماما، مجھے اسکول نہ پڑھاؤ، یہی کہتی ہے۔ چھوٹی سی تو بیٹا ہے، ظاہری بات ہے، بچے ہیں، معصوم ہیں، ڈر تو ہے ان کے دل میں، لیکن اب یہ ڈر کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو میں اس کا پیار سے بالکل اپنے پاس بٹھاتی ہوں، اس کا پیار سے بالکل ختم کر کیسے نکلنا، بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیجتی ہوں کہ جاؤ کسی ہمسائے کے ساتھ والے گھر میں بھیجتی ہوں، پھر بھی بھیجنے کا مجھے خوف یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا تھا میرا، تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، پتہ نہیں، جب وہ کھیلنے جاتے ہیں اس کے پیچھے میں بھی چلی جاتی ہوں کہ یہ کھیلتی ہے تھوڑی دیر، پھر میں لے جاتی ہوں کہ چلو جب بچوں کے ساتھ گھل مل کے اسکول جانے کا نام لے گی کہ میں نے اسکول جانا ماما، یہ اسکول جا رہا ہے، اس کے دل میں پھر سے شوق پیدا ہو جائے، لیکن وہ مجھے یہی دکھ ہے کہ وہ اسکول کا نام ہی نہیں لے رہی، کہتے میں نے اسکول نہیں جانا، مجھے دکھ ہوتا ہے میری بیٹی ہے پڑھنا پڑے گی، پھر میں کیا کروں؟ بچوں کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ جاتی ہے کھیلنے کے لیے، انہیں دیکھ کے کچھ اسے ہوتا ہے کہ نہیں، کو کیا کہتے اسکول نہیں جانا، بس میں نے اسکول نہیں جانا ہی نہیں ہے، میں نے وقت ڈری سہمی رہتی ہے، تو ہمیں بھی ان سے یہی خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے، ہمیں بھی بہت زیادہ خوف ہے ان لوگوں سے، اتنا خوف ہے نا کہ ہم میری بیٹیاں میں کیا کروں، جوان بیٹیاں میری، ایک تو چھوٹی ہے، دو تو بڑی ہیں، میں کیا میں خود ہی میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں اس وجہ سے۔ کتنی بچیاں؟ 3۔ ایک بیٹا ہے آپ کا؟ 2 بیٹے ہیں میرے۔ 2 بیٹے۔ اچھا جو آپ کی اسی شخص نے، اسی لڑکے نے، عباش نے پہلے بھی تو حرکت کرنے کی کوشش کی تھی نا آپ کی بیٹی سے؟ ہاں کی تھی، اس وقت وہ میری بیٹی 8 سال کی تھی، اب وہ 14 سال کی ہو گئی ہے۔ مطلب اس بات کو 6 سال گزر گئے، اس سے 6 سال پہلے حرکت کی؟ ہاں اس نے یہ اپنا بیان بھی ادھر قبول کیا، پہلے سب سے پہلے اس نے جب ادھر سے پکڑ کے ان کو پولیس والے لے کے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا یہی بیان کیا ان کا، میں نے ساجی اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس کی بڑی بیٹی کو میں نے اس کے ساتھ ایسی بے انصافی نہیں کی، لیکن اس کو میں نے ایسے کیا، پھر میں نے باجی سے معافی کر لی۔ وہ ایس ایچ او بولتا ہے، کہتا یہ تو معاف کرنے والی عورت ہے، آپ کو معاف کر دے گی، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنا جرم مان لیں۔ اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کیا ہے،
वो खुद मान गया, उसको नहीं मार, ये कहते हैं उसको मार पीट के बनाया, ये लेकिन ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जो मेरे साथ गया था वो भाई भी आपको यही बताएगा कि उसको मारा पीटा नहीं, वो मार से पहले ही सारी बातें खुद ही अपनी जुबान से ही मान गया कि मैंने बिल्कुल वो तो कबूल कर रहा है कि मैंने ये हरकत की है। मेरे मुझे सिर्फ ये बताएं, ज़ाहिर बात है आपका घर का बिल्कुल सामने घर है, तो जब आप बच्ची खेलने के लिए घर से निकलती है, आप खुद लेके जाती हैं कि बच्चों का ध्यान बटेगा, इस डर से वो बाहर निकलेगी, इस डर से वो बाहर नहीं निकल पा रही, तो आपको आप वो कहती तो होगी माँ जी इस तरफ नहीं मैंने जाना, उसका घर देख के उसे खौफ आता होगा, उसकी फैमिली मेम्बर को देख उसे खौफ आता होगा, तो वो डर जो है वो डर कैसे ख़त्म करना चाहेंगी? ये तो मुझे खुद नहीं समझ आती मैं कैसे उसका डर, मैं माँ हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आती मैं उसका डर कैसे खत्म करूँ। दरवाज़ा जब उसका देखती है उनके घर का, तो फिर दरवाजा खोलती दरवाजे पे जाती नहीं है, अकेली ही नहीं जाती, अपने घर के दरवाजे के पास नहीं घर के दरवाजे पे जाती है, आगे नहीं वो जाती, जाती। बाहर ही निकलती, गली में नहीं जाती, गली में नहीं जाती। उनके घर हमने छोड़ के आना, फिर उनके घर से हम लेके भी आते हैं। मैंने इधर खड़ी होना दरवाजे के बाहर, इधर खड़ी होना, फिर उसने खेलना, चाहे घंटा खेल ले, 2 खेल ले, जितना मर्जी खेल ले, मैंने इधर खड़ी होना दरवाजे के, अपने दरवाजे के, तो फिर उसने खेलना। जब मैं इधर बैठना उसने छत के ऊपर इधर खेलना, ऊपर से आवाज देनी मामा मैं इधर हूँ, बस यही कहना। ये जो मुल्ज़म की फैमिली है जो बिल्कुल आपके सामने है, ये आपको बुरा भला तो कहती होंगी लोगों से, या जो ज़ाहिर बात है वो पैसे वाले लोग हैं। सारी बात है, वो पैसे वाले वो तो कहते हैं, ये कहते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। मेरी बेटियां बैठी हैं तो बहुत कुछ हमें कहते हैं, इन्होंने ऐसे करना है, अब इन्होंने अदालतों में जाना, अब इन्होंने कचहरियों में जाना है, अब इन्होंने ऐसे करना है, तो बहुत गंदे गंदे गलीज लफ्ज बोलती है। मैंने लेकिन मैं अपनी बेटी को यही समझाया कि बेटा आपने चुप करके अंदर बाहर जाना है। जब आप मैंने आपको दीन सिखाया, दीन की तरबियत दी है, तो आपने दीन के रास्ते पे चलना, हमें नहीं बोलने की कोई ज़रूरत है। हम सारे मामले अल्लाह पे छोड़ते हैं, अल्लाह ही हमारे साथ है, हमारे साथ कोई भी नहीं है। कहते इनके पास पैसे है, आदमी है, हमारे पास ना पैसे है ना दौलत है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो गरीब औरत हूँ, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखा हुआ, और अल्लाह की दौलत सबसे बड़ी है, इसके अलावा कोई दौलत नहीं है हमारे पास। सही है। मोहल्लेदार तो कहते होंगे इनको, यार आपके कितने जालिम लोग, आपने ये हरकत की है, ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ऊपर से आंखें भी दिखा रहे हो, कोई नहीं ना कोई बुरा भला कहता? घर में गई थी तो इसने यही आके बात की ना कैसे, तो उसने कहा खाला बस कर दो, बहुत किया आपने, 14 साल से आप उनके साथ ऐसा करिए, लेकिन वो आपके जुल्म ज्यादती आ रही है। मैंने कभी किसी के साथ बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इन्होंने बातें कर दी, मैंने टोल करके कहीं और चली जाएंगी, तो उन्होंने खाला की बहुत ज़्यादा की। फिर उनके आगे कहती इन लोगों ने तो आंखें बदल ली है, इन लोगों का तो रवैया हमारे साथ बदल गया। जी उन्होंने कहा आपके साथ हमने खाला रवैया नहीं बदला, आप लोगों ने गलत किया उनके साथ। अगर आप उनकी माँ हो, आप उनको बेटी कहती हो, तो आप उनको इंसाफ दिलवाएं, आपका भी हक बनता है। तो वो खाला चुप से उनके घर से आ गई वापस। तो इसकी जब फैमिली मेम्बरान है, मतलब सारी बात है, जब कोई गलत हरकत की जाती है ना, तो चेहरे पे ज़रा थोड़ी बहुत ही नदामत होती है, बल होता है कि यार मेरे बेटे से, मुझसे किसी से भी गलती हो गई है, मैं उनको मिन्नत समाजत करके, तरला मिन्नत करके मैं कहूँगी जो भी हो गया माफ़ी दे दें। इस किस्म की कोई नौबत आई है? वो कहते हैं हम क्यों माफ़ी मांगे, वो यही है, बहुत डटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डटे हुए हैं। हम क्या हमारे पास पैसा है, हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, अभी हमको दिखाएंगे, हम इनको धक्के दे दे के गली से बाहर निकालेंगे, हम बस सिर्फ हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, यही हमें कह रहे हैं। तो हमें बस चले ठीक है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। हम तो अल्लाह पे छोड़िए, हम किसी के पास नहीं जाते ना, हमें मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, मुझे तो ये भी नहीं पता अदालत कहाँ लगती है, मुझे ये तो भी नहीं पता कचहरी कहाँ, मुझे तो मैंने ज़िंदगी में कहीं गई नहीं, मैंने थाना पहली दफ़ा मैंने देखा, मैंने कभी थाने में गई नहीं। मुझे अपने काम से काम है, सारा दिन मैं तो पहले सारा दिन मैं सिलाई करती थी, सिलाई करके अपने बच्चों का पेट पालती थी, अब मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, आया का काम करती हूँ, पोलियो के कतरे बुलाती थी, वो भी मैंने छोड़ दिया कि ये सारा दिन काम करती हूँ तो पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए मैं किसी के घर में कर लेती हूँ, मुझे 15-20 हज़ार मिल जाता है, सुकून से अपने बच्चों की रोजी रोटी चलाती थी। आपके खावन को डेथ हुए कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल से? हाँ, 3 साल पूरे हो गए, चौथा साल शुरू हो गया। वो क्या मतलब हुआ क्या था, बीमार थे मतलब? उनको गुर्दों का मसला था, उनकी उनके जब वो जिंदा थे तभी मैं काम करती थी, तब से मतलब बच्चों की खुद कफालत? खुद ही कर रही हूँ। पुलिस ने आपको बुलाया हो इस केस के हवाले से, मुलजम अरेस्ट होने के बाद, या कोई आपको दाद रसी? नहीं बुलाया, अभी तक तो नहीं उन्होंने हमें बुलाया। एफआईआर होने के बाद जब मुलजम अरेस्ट हुआ उसके बाद एक बार भी नहीं बुलाया? नहीं बुलाया। आपने खुद खुद कॉल करने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की? नहीं मैंने भी नहीं की, मैंने कभी अपने मोबाइल में, मेरा खाने रोटी नहीं पूरी होती तो मैं बैलेंस कहाँ से डलवाऊंगी मोबाइल में, वो भी तो पैसों से डलता है। तो मैं यही सोचा जो 100 रुपया उधर खर्चना है, मेरी बेटी खर्च कर लेगी। नहीं मैंने नहीं की, मैंने नहीं कोशिश की फ़ोन करने की, खुद भी चक्कर नहीं लगाया वहाँ? खुद भी मैंने चक्कर नहीं लगाया।
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آپ کو پولیس سے انصاف مل پائے گا؟ جس قسم کے آپ بتا رہے ہیں، آپ نے ایک بار ان سے رابطہ بھی نہیں کیا، ملزم ریسٹ ہوگا، جوڈیشل ہو گیا، جیل میں چلا گیا ہوا ہے، تو ظاہری بات تحفظات تو ہوتے ہیں نا ہر ماں کے اپنی بیٹی کے حوالے سے کہ مجھے تو انصاف چاہیے. کل کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے لے لیں، آپ چھوڑ دیں اس کیس کو، تو پھر کیا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی چاہے انسان لاکھوں روپے لے کے تو بچے کی عزت واپس آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی. یہ تو لوگوں سے یہی کہتی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے میرا بیٹا ایسا کبھی نہیں کر سکتا. اگر آپ کا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا تو دوسری بچیوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ ادھر بٹھے پہ ایک لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں اس کا بیٹا کرتا تھا؟ اسی کا بیٹا؟ اسی کا بیٹا، وہی بیٹا جو مجرم پکڑا ہوا ہے، وہی. وہ کل کی بات ہے، میں کام پہ جا رہی تھی، وہی لڑکی مجھے ملی جو اس کے بیٹے کے ساتھ بڑی اٹیچ تھی. اس نے مجھے دھمکی دی ہے. اس لڑکی نے؟ اس لڑکی نے، ہمیرا نام ہے اس کا. کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے آپ نے نا وہ پکڑا دیا کیا پتہ نہیں لڑکے کو، تو میں آپ کے ساتھ دیکھنا کیسا میں پیش آؤں گی. اس کو آنے کا انتظار ہے، پھر دیکھنا کیا ہوگا. میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، آپ نے دیکھ لینا جو بھی ہوگا. رکشے پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں پیدل جا رہی تھی، ایسے ایسے کرتی مجھے جا رہی تھی. مطلب آپ کو تھریٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف؟ مختلف ہے اس بات. تو آپ نے اس بارے میں بھی کوئی پولیس کو نہیں بتایا؟ کچھ نہیں، میں نے بار بار کیا کروں گی تھانے میں جا کے. بات دیکھیں نا، انصاف کے لیے انسان کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. جس دن آپ دیکھیں رات کو آپ یہاں پہ سوئے ہوں، آپ کا گھر کی جو چار دیواری ہے باہر والی وہ بڑی چھوٹی سی ہے، تو کل کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ابی نبی ہو جاتی ہے تو پھر بھی تو پولیس کو بتائیں گے نا. آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے کر سکتے ہیں؟ آج تک تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جب کوئی دیوار چھلانگے گا، کوئی کہے گا کہ دیوار چھلانگو، کوئی بلائے گا تو کوئی دیوار چھلانگتا ہے، ورنہ کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کوئی کسی کی دیوار چھلانگے. میں 12-13 سال سے ادھر رہ رہی ہوں، کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں دیوار چھلانگوں. نہ کوئی کسی کو بلائے تو دیوار چھلانگتا ہے کوئی، ورنہ کسی کو ہمت نہیں کرتا دیوار چھلانگنے کی. اس سے پہلے جو بچی ہے وہ پڑھتی تھی کون سی کلاس میں؟ 2 کلاس میں. اب تو مطلب نہیں جا رہی؟ نہیں جا رہی وہ. مسجد میں بھی نہیں جاتی؟ مسجد میں نہیں جا رہی، گھر میں اس کو سپارہ پڑھا رہی ہوں. ہماری یہ کوشش ہے پوری کہ اس معصوم بچی کی عمر تقریباً 7 سے 8 سال ہے، اس کے ڈر کو ختم کیا جا سکے. خوف طاری ہو جاتا ہے تو کہتی ہے اپنی والدہ کو کہ آپ نے اس کے گھر کے پاس سے بھی نہیں گزرنا. ظاہری بات ہے ماں ہے، بچی کے جذبات سمجھ رہی ہے. وہ یہاں پہ یہ تقریباً 1-1.5 مرلے کا گھر ہوگا اور یہ بالکل سامنے ان کا چھت ہے جہاں سے وہ ان کے گھر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب بچے ہیں نا، جب باہر برآمدے میں بیٹھتے ہیں تو ان کو غلیظ گالیاں بھی دی جاتی ہیں. میری صرف ایک ہی آپ جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں جو کہ انصاف فراہم کرنے کا جو جن کی رسپانسبلٹی ہے، یہی ہے کہ اس بچی کے ڈر ختم کرنے کے لیے کچھ ایسا کیا جائے تاکہ کوئی اور بچی اس قسم کے گنونے کھیل کا شکار نہ ہو. اب بآسانی اگر وہ گھر سے نکلے تو وہ بآسانی گھر سے واپس آ جائے. کسی ماں کے دل کے اندر یہ ڈر نہ پیدا ہو کہ میری بچی گھر سے باہر نکلی ہے تو پتہ نہیں وہ کس جگہ پہ ہے، کب آئے گی، کتنے بجے آئے گی. یہ ڈر اس کا ختم ہو. اس کے لیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی ایک انتظار ہے ہمیں بھی، اور اس دکھیا ماں کی آنسو جو اس کے نکل رہے ہیں اس کو بھی صرف یہی انتظار ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.